السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون آخر کس طرح اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوا؟ یہ شخص اتنا طاقتور اور مال و دولت والا کس طرح بنا؟ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ فرعون مصر کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا۔ دوستو، فرعون جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، کافی مورخین اس کا الگ الگ نام بتاتے ہیں، جن میں سے ایک نام قبوس ہے۔ اس فرعون کا تعلق قبیلے قبطیہ سے تھا اور اس فرعون کی عمر تقریباً 400 سال تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے اس 400 سال کی عمر میں اس فرعون کو ایک بار بھی بخار نہیں آیا، نہ ایک بار بھی بیمار ہوا اور نہ ایک بار بھی سر میں درد ہوا۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا، جہاں اس کی ملاقات حمان سے ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ملاقات دوستی میں بدل گئی، تو دونوں نے مل کر کمانے کے غرض سے شہر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور ایک دن یہ دونوں شہر کی طرف نکلے۔ جس دن یہ لوگ شہر میں پہنچے تو ان دنوں شہر میں خربوزے کی خرید و فروخت کا کام زیادہ چل رہا تھا، تو یہ دونوں شہر کے بازار میں ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور کام مانگنے لگے۔ خربوزے والے نے کہا کہ تم یہ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں بیچ آؤ، اگر تم نے یہ سارے خربوزے بیچ دیے تو میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دے دوں گا۔ تو فرعون نے حمان سے کہا تم یہیں رکو، میں سارے خربوزے بیچ کر آتا ہوں۔ فرعون سارے خربوزے لے کر شہر کے دکانداروں کے پاس گیا اور ان سے خربوزے خریدنے کا کہا، تو دکاندار فرعون سے کہتے ہیں کہ ہم تو مال ادھار پر خریدتے ہیں اور جب سارے خربوزے بک جاتے ہیں تو ہم تب اس مال کے پیسے دیتے ہیں۔ تو فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ آخرکار جو وعدہ فرعون نے خربوزے کے مالک سے کیا تھا اسی طرح خربوزے بیچ کر واپسی آ گیا اور خربوزے کے مالک کو کہنے لگا کہ یہ کام مجھے اچھا نہیں لگا، اور یہ بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو نئے کام کی تلاش تھی تاکہ وہ جلدی امیر کبیر شخص بن سکے، تو فرعون اس وقت کے مصر کے بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور اس بادشاہ سے کوئی کام مانگنے لگا۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ تو فرعون نے کہا مجھے مصر کے قبرستان کی داروغی دے دی جائے، اس کے بدلے میں مصر کے خزانے میں کچھ رقم فدیے کے طور پہ جمع کرواتا رہوں گا، اور میری اجازت کے بغیر کوئی بھی لاش مصر کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکے گی۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ نے فرعون کو قبرستان کی داروغیت سونپ دی۔ اب فرعون خوشی خوشی قبرستان کے داخلی والی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے کافی لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ تو فرعون نے ان لاشوں کے وارثوں سے ایک سونے کا سکہ وصول کرنے لگا۔ اس طرح فرعون ایک امیر شخص بن گیا تھا۔ تو فرعون نے سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان کی داروغیت اپنے ہاتھ میں لے لی جائے، اور ایسا ہی ہوا کہ بادشاہ نے اس کو تمام مصر کے قبرستان کی داروغیت سونپ دی۔ اب فرعون کے پاس کافی مال اکٹھا ہو گیا اور وعدے کے مطابق مصر کے خزانے میں بھی ہدیے کے طور پر فرعون اچھے خاصے سونے کے سکے جمع کرواتا رہا۔ اس وجہ سے فرعون مصر کے بادشاہ کا قریبی بندہ بن گیا۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ بادشاہ کا وزیر مر گیا، تو اس بادشاہ نے اپنا وزیر فرعون کو منتخب کر لیا۔ فرعون جو کہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو چکا تھا، تب بھی اس کی مال جمع کرنے کی ہوس ختم نہ ہو سکی۔ اب وہ اس لالچ کے ساتھ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگا کہ مصر کے بادشاہ کے مرنے کے بعد مصر کی رعایا مجھے مصر کا بادشاہ چن لے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی مصر کا بادشاہ مرا تو ویسے ہی مصر کے لوگوں نے فرعون کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اب بادشاہ بنتے ہی فرعون میں تکبر آ گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر طرح سے فرعون کو سمجھاتے رہے، لیکن فرعون اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا اور بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا رہا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے پھیر میں اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا۔ سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سمندر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اللہ کے حکم سے سمندر پر مارا اور وہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کے بیچ سے راستہ پار کرنے لگے۔ اسی راستے سے فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنا چاہا، لیکن
اللہ کے حکم سے وہ سمندر واپسی اپنی حالت میں آ گیا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ دوستو، جس حرکت کی وجہ سے ابلیس شیطان مردود بن گیا، اسی حرکت کی وجہ سے فرعون بھی غرق ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گیا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔